بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو اور میری محترم ماں بہنوں، گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے نصاب کے متعلق نصاب نامی، نصاب غیر نامی اور اسی طرح قابل زکوٰۃ مال کی مختلف جنس، تو اس میں مقدار زکوٰۃ اور نصاب کا بیان عرض کیا گیا تھا. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ صدقات کے مصارف نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین علیہا. تو گزشتہ نشست میں قابل زکوٰۃ اموال کی جو جنس بیان کی گئی تھی، قسمیں بیان کی گئی تھیں، اونٹ ہے، بکریاں ہیں، گائے ہے، زرعی پیداوار ہے. زرعی پیداوار سے جو لیا جاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں، لیکن مجازاً زکوٰۃ کا نام دے دیا جاتا ہے. عشر کا مطلب جو بھی پیداوار ہو اس کا 10واں حصہ. اور تجارتی مال، سونا، چاندی، کرنسی، یہ سب. تو کچھ احباب نے 1-2 سوال کیے تھے، اس کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ہم سوال یہ تھا وہ صاحب کا کہ اونٹ اگر 5 ہو تو 1 بکری ہے، لیکن کسی کے پاس 5 سے کم اونٹ ہیں، مثال کے طور پر 4 اونٹ ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ 2 بیچ دیے، 2 خریدے، 2 بیچ دیے، 2 خریدے، 2 بیچ دیے، 2 خریدے. اس طرح وہ 5 ہونے نہیں دیتا، 4 ہی یا 3 تک رہتا ہے. سادہ سا جواب یہ ہے کہ اب وہ تجارتی مال ہو گیا. اب وہ اونٹوں کے سر گن کر جو زکوٰۃ نکالی جاتی تھی وہ زکوٰۃ کا نصاب ختم ہو گیا. اونٹوں کے سر کا مطلب یہ ہے کہ 5 اونٹ تو 1 بکری، 10 اونٹ تو 2 بکری، تو اونٹوں کے ہیڈ اور سر گنے گئے تھے. لیکن اب اس صورت میں جو پوچھی گئی ہے وہ اونٹ تجارتی مال بن گیا. تجارتی مال کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جو بھی اونٹ اس کے پاس ہے ان اونٹوں کی ویلیویشن کی جائے گی. اب ویلیویشن میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو بائنگ پرائز اور ایک سیلنگ پرائز، خرید و فروخت. بندہ خریدتا ہے وہ قیمت الگ ہوتی ہے اور بیچتا ہے وہ قیمت الگ ہوتی ہے. اونٹ خریدا 50,000 میں اور وہ بیچے گا 60,000 میں. تو ہمیشہ جو تجارتی مال ہے اس میں بیچنے کی جو قیمت ہوتی ہے اس قیمت کو سامنے رکھ کر کے زکوٰۃ کا تعین کیا جاتا ہے. خریدا ہے اس کو بھول جاؤ، بیچے گا کتنے میں وہ دیکھو. تو بیچنے کی جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے. اب کسی کے پاس 3 اونٹ ہے اور وہ اس طرح کرتا رہتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، تو اس کے پاس جو بھی کیش ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 اونٹ ہے تو 3 اونٹوں کی مارکیٹ ویلیو جو بیچنے کی قیمت ہے اس کو لگایا جائے گا. مثال کے طور پر اس نے 1 اونٹ کی قیمت 60,000 رکھی ہے، 60,000، تو 3 اونٹوں کی
180,000, 1,80,000. تو یوں سمجھا جائے گا کہ 1,80,000 اس کے پاس ہے. اب اس کا 2.5% نکالا جائے گا. تو اب وہ کیا بن گیا؟ تجارتی مال بن گیا. دوسرا سوال یہ کیا گیا، ایک صاحب کہنے لگے کہ اونٹ کا بیان آیا، بکری کا بیان آیا، گائے بھینس کا بیان آ گیا، لیکن گھوڑوں کے متعلق کوئی وضاحت نہیں. تو گھوڑوں کے متعلق اس وقت اس لیے وضاحت نہیں کی گئی کہ گھوڑا خود مختلف فی مسئلہ ہے، یعنی بعد کے دور میں. ابتدائی دور میں تو متفق علیہ مسئلہ تھا. ترمذی شریف میں روایت آتی ہے کہ لیس علی المسلم فی فرسہ ولا فی عبدہ صدقۃ، کہ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور اس کے غلام بادی میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. یہاں شراح یوں فرماتے ہیں کہ دو مسئلے ہیں. نمبر ایک، پہلے غلام اور بادیہ بھی بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی. تو غلام اور بادی اپنی خدمت کے لیے ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اگر خرید و فروخت کے لیے ہے تو وہ تجارتی مال بن جائے گا، اس میں زکوٰۃ ہوگی. یہ اجماعی مسئلہ ہے. تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ غلام بادی کسی کے پاس ہے تو پوچھو کہ مقصد کیا ہے، کہا کہ میری خدمت کے لیے ہے تو زکوٰۃ نہیں. اگر وہ کہیں کہ تجارت کے لیے ہے تو ان کی جو بھی قیمت ہے وہ ساری مجموعی قیمت اس پر 2.5% نکال دیا جائے گا. گھوڑوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عربوں کے اندر گھوڑے پالنے کا رواج نہیں تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب ریگستانی علاقہ ہے، خشکی رہتی ہے، ہریالی ہوتی نہیں، سبزہ زار ہوتا نہیں. تو لوگ گھوڑے تو رکھتے تھے. تو عام طور پر گھوڑے اس وقت دو مقصد کے لیے رکھے جاتے تھے. نمبر ایک، بار برداری اور سواری کے لیے. نمبر دو، تجارت کے لیے. تو جیسے غلام اور بادی خدمت کے لیے ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں، تجارت کے لیے ہو تو ان پر زکوٰۃ ہے، ایسے ہی اگر گھوڑے بار برداری اور سواری کے لیے ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہیں. سب ائمہ اس پر متفق. اگر یہی گھوڑے تجارت کے لیے ہو تو ان میں زکوٰۃ ہوگی. اور تجارت کا وہی حساب کہ گھوڑے کی قیمت لگاؤ، جتنے بھی گھوڑے ہیں ان سے، اور قیمت لگانے کے بعد 2.5% ان کا نکال دو، تو یہ تجارتی مال ہو گیا. لیکن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام اور عراق فتح ہوئے، اور وہ ہریالی زمین ہے، وہاں سبزہ تھا، اور ان لوگوں میں گھوڑے پالنے کا رواج تھا جس کو عربی میں تناسل کہتے ہیں. تو اب گھوڑے 3 مقصد کے لیے ہو جائیں گے. نمبر ایک، سواری بار برداری، زکوٰۃ نہیں. نمبر دو، تجارت کے لیے ہے، اس میں زکوٰۃ ہے. یہ متفق علیہ مسئلے ہیں، اس پر سب ائمہ متفق. نمبر 3، تناسل کے لیے. تناسل نسل چلانے کے لیے باقاعدہ گھوڑے رکھے جاتے تھے. تو تناسل کے لیے ہو، یہ مختلفی مسئلہ ہے، کیونکہ نبوی زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تناسل کے لیے گھوڑے رکھنے کا رواج نہیں تھا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق اور شام فتح ہوئے تو وہاں تناسل کے لیے گھوڑے رکھے جاتے تھے. تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ یہ گھوڑے تناسل کے لیے ہیں تو اس میں زکوٰۃ کا کیا حساب ہوگا. تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فی گھوڑا، فی فرس، یعنی پر ہارس 1 دینار دیا جائے گا. پر ہارس
1 دینار زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ اور اس قسم کے کچھ واقعے نسب الرایہ میں نقل کیے گئے ہیں۔ تو اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا اور کہا کہ تناسل کے لیے جو گھوڑے رکھے جاتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور دوسرے ائمہ احناف میں سے امام محمد رحمہ اللہ تعالی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد، اور وہ تینوں ائمہ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ 5 حضرات جمہور جسے کہا جاتا ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، تناسل کے لیے جو گھوڑے رکھے جاتے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ گھوڑوں کے متعلق وضاحت تھی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، والعاملین علیہا پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اس پر عمل کرنے والے، کام کرنے والے، جن کو عربی میں عامل کہتے ہیں نمبر 1، نمبر 2 محصل کہتے ہیں، نمبر 3 مصدق کہتے ہیں۔ یہ تینوں ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ کس کے؟ کلیکٹر آف زکوٰۃ، جس کو حکومت اپوائنٹ کرتی تھی، منتخب کرتی تھی، تقرر کرتی تھی زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے، اور وہ گھر گھر جا کر کے زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور بیت المال میں جمع کرتے تھے۔ یہاں ایک ملاحظہ اور تنبیہ کی ضرورت ہے کہ آج کل جو چیریٹیز ہیں، جو کام کرتے ہیں، بہت سی چیریٹیاں ہیں، مختلف چیریٹیاں ہیں، وہ بھی عاملین علیہا کا سہارا لے کر کے اپنے لیے زکوٰۃ کے جواز کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ بھی عاملین علیہا اس کا سہارا لے کر کے اپنے لیے، یہ لوگ جو چیریٹیوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں سے اپنے لیے تنخواہ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو چکی کہ یہ عاملین علیہا مخصوص طبقہ ہے جس کو اسلامی حکومت اپنی جانب سے تقرر ان کا کرتی ہے زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے۔ اب یہ تو اپنے طور پر دارالحرب میں یا دارالامن کے اندر اپنے طور پر کہ چیریٹیوں کو انہوں نے وجود دیا، قائم کر لی، اور اس کے بعد لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں۔ تو محل نظر ہے یہ بات کہ اگر وہ زکوٰۃ کی رقم اس پر کام کرنے والوں کے لیے تنخواہ میں دی جا رہی ہو تو یہ کوسچن مارک ہے۔ ہاں، اگر وہ زکوٰۃ کی رقم آپ کو جس چیریٹی پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، آپ دیجیے، میں منع نہیں کرتا، میں مخالف نہیں ہوں۔ آپ چھان بین کیجیے، تحقیق کیجیے کہ بیائی ہی وہ زکوٰۃ کی رقم مستحقین تک وہ لگا دیتے ہیں تو آپ سبحان اللہ آپ دیجیے ان کو۔ لیکن اگر اس میں سے مینٹیننس بھی جا رہا ہے، بلز بھی جا رہے ہیں، تنخواہیں بھی نکل رہی ہے، تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بڑا مسئلہ ہے، ہماری زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں ہے۔ کچھ چوریٹیاں بہت محتاط ہیں، بہت محتاط ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کی رقم الگ اس کا حساب ہے، للہ رقم اس کا الگ حساب ہے۔ تو میں اپنے دوست احباب اور اپنے حلقے سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی چیریٹی کو دینا ہو تو آپ تھوڑا دو لیکن للہ دے دو ان کو، یا نفلی صدقہ دے دو، تاکہ شبہ نہ رہے، خلش نہ رہے دل میں، کھٹکا نہ رہے دل میں۔ آپ زکوٰۃ اسی جگہ پر دو جہاں آپ کو دلی اطمینان ہو، قلبی اطمینان ہو کہ الحمدللہ یہاں مجھے قلبی اطمینان ہے، میری زکوٰۃ درست یہاں ادا ہو گئی۔ تو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے چوتھا مصرف، والمؤلفۃ قلوبہم، صدقات ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں کی تالیف کی جاتی ہے۔ الف یؤلف، تالیفن کا معنی ہے دل جوئی کرنا، اپنے قریب کرنا، اسلام کے قریب کرنا، اسلام پر کسی کو جمانے کے لیے اور پختہ کرنے کے لیے رقم دینا تاکہ وہ اسلام پر جم جائے، اور جو اسلام میں نہیں ہے اس کو
صدقات میں سے دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مؤلفہ قلوب میں، یعنی جن کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تھی، ان میں مسلم بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے۔ غیر مسلم کو کیوں دی جاتی تھی؟ اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کو کیوں دی جاتی تھی؟ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں بچل نہ جاوے، پھسل نہ جاوے، ادھر سے ادھر نہ ہو جاوے، تو اسلام پر جمانے کے لیے، ان کو پختہ کرنے کے لیے کہ وہ اسلام میں ہی رہے، دی جاتی تھی۔ تو دو مقصد، نو مسلموں کو کیوں دی جاتی تھی؟ اسلام پر جمانے کے لیے، اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اسلام کو مادی قوت حاصل ہو گئی، اسلام خود کفیل ہو گیا، تو وہ مصلحت اور وہ علت، وہ ریزن نہ رہا جس ریزن اور مصلحت کی بنیاد پر مسلمان کو اسلام پر جمانے کے لیے دیا جاتا تھا صدقہ اور زکوٰۃ، اور غیر مسلم کو اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے دیا جاتا تھا، تو وہ مصلحت اور علت نہ رہی۔ تو کچھ فقہا، اور ان میں سر فہرست امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ یوں فرماتے ہیں کہ وہ علت اور وہ مصلحت نہ رہی تو اب ان کا حصہ ختم ہو گیا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا، ابروگیٹڈ ہو گیا، اب ان کا کوئی حصہ نہیں۔ جبکہ دوسرے فقہا یوں فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کا حصہ ساقط ہو گیا، منسوخ نہیں ہوا۔ اور ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر اس وقت اسلام خود کفیل ہو چکا ہے، اس لیے اب اس طرح ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تدبیریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دو، اور جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اسلام پر جمع آنے کے لیے ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دو، کیونکہ اسلام کا پرچار ہو چکا ہے، چار دانگ عالم اسلام نے اپنی صداقت منوا لی ہے، لہذا اب ایسی تدبیروں کی ضرورت نہیں ہے، تو وقتی طور پر ساقط ہو گیا ہے۔ آگے چل کر کے اگر ایسے حالات ہو جائے جیسے پہلے تھے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، کہ اسلام اجنبی ہونے کی حالت میں شروع ہوا اور اجنبی ہونے کی حالت میں، غربت کی حالت میں ختم ہوگا، تو شاید ایسے حالات پیدا ہو جائے تو اس کے بعد مؤلفہ قلوب کا حصہ پھر سے وجود میں آ جائے گا اور ان کو دیا جائے گا۔ بہرکیف جو بھی ہو، لیکن واقعہ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات میں سے، یعنی زکوٰۃ مفروضہ میں سے، مؤلفہ قلوب یعنی غیر مسلمین کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے نہیں دیا ہے، صدقات میں سے نہیں دیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے نام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور ان ناموں کو بیان فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کہ وَبِالْجُمْلَةِ كُلُّهُمْ مُؤْمِنٌ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ كَافِرٌ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مؤلفہ قلوب جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ اور صدقات میں سے دیتے تھے، وہ سب کے سب کیا تھے؟ مسلمان تھے، ان میں ایک بھی کافر نہیں تھا۔ اور کچھ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ لم يثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطى احدا من الكفار للإيلاف شيئا من الزکاة، کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی کے لیے کفار میں سے کسی کو بھی کچھ بھی زکوٰۃ کی رقم دی ہو۔ اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کے نقطے سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کشاف کے حوالے سے وہ یوں فرماتے ہیں کہ غور کرنا چاہیے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ ہم نے پچھلی نشستوں میں یہ سنا
کہ کچھ کفار اور منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم کے باب میں انصاف نہ کرنے پر اعتراض کیا تھا کہ ہمیں محروم رکھتے ہیں، ہمیں دیتے نہیں ہیں۔ یہ اعتراض کرنے والے کون تھے؟ منافقین۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مؤلفہ قلوب کا شمار اگر کفار میں ہوتا تو اس آیت کے ذریعے جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن معلوم ہوا کہ مؤلفہ قلوب ہے ہی نہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے اندر جو مؤلفہ قلوب ہے وہی مراد ہے، غیروں کے اندر، غیر مسلم کے اندر ابھی غیر مسلم ہے اور اس کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے وہ مراد ہی نہیں ہے۔ تو والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے خاطر ان کو دیا جاتا تھا زکوٰۃ اور صدقات میں سے، لیکن وہ سب کے سب کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ کسی بھی غیر مسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات اور زکوٰۃ میں سے نہیں دیا۔ اب کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جس میں ایسا ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا غیر مسلموں کو، اور کچھ علماء نے ایسے ہی واقعوں کو استدلال کے طور پر پیش کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ غیر مسلم کو بھی تالیف قلب کے خاطر زکوٰۃ اور صدقات میں سے دینا جائز ہے۔ جیسے صفوان ابن امیہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غیر مسلموں کو کچھ مال دیا ہے تو وہ مال صدقات اور زکوٰۃ میں سے نہیں دیا ہے، بلکہ غنیمت کے خمس میں سے دیا ہے، غنیمت کے 5ویں حصے میں سے دیا ہے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ غنیمت کے 5ویں حصے میں سے جیسے مسلمان کو دیا جا سکتا ہے ایسے ہی غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے۔ تو آپ نے زکوٰۃ اور صدقات میں سے نہیں دیا ہے، خمس غنیمت میں سے دیا ہے، یعنی غنیمت جو حاصل ہوتی تھی 4 حصے تو مجاہدین کے لیے ہوتے تھے اور 1/5 بیت المال میں رکھ دیا جاتا تھا، اور وہ مال جو ہوتا تھا اس سے مدد کی جاتی تھی غیر مسلم کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ اور دوسرے جتنے بھی غیر مسلمین کو دیا ہے تو وہ اس رقم میں سے دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب 4 مصارف رہیں، آئندہ ملاقات میں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام